الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا بے بہا شکر و احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی آج چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینہ کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر ناطق بالحق والصواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں چونکہ صدیق کی خلافت اور صدیق کی حکومت یہ براہ راست امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون سی شخصیت ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان ان کا کیا معیاری مقام ہے اس پر اگر انسان گفتگو کرنا شروع کرے تو ایک لمبا وقت درکار ہے لیکن میں صرف کچھ جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے ہم نے جو دعوت آپ کو دی ہے اس دعوت کو کما حق ہو لوگوں تک پہنچا دیجئے جو مشن اور جو نظریہ دے کر کے بھیجا ہے اور جو اعلان کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے وہ اعلان کیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے دنیا انسانیت اے لوگوں یہ نہیں کہا کہ صرف مکہ والوں یہ نہیں کہا مدینہ والوں یہ نہیں کہا طائف والوں اور یہ نہیں کہا کہ
صرف عرب والوں نہیں، بلکہ چاہے عجم کا ہو، چاہے شمال کا ہو، چاہے جنوب کا ہو، پوری انسانیت کو قرآن کریم کے اندر مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور ساری انسانیت کی طرف ہوں۔ اللہ نے دیگر انبیاء جو بھیجے وہ کچھ قوموں کے لیے تھے، کچھ قبیلوں کے لیے تھے، کچھ جو ہے علاقوں کے لیے تھے، یا کچھ زبانوں کے اندر مختص تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ آفاقی تھی، لاسانی تھی، اس کا کوئی دائرہ حدود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے بشر انسان کے لیے اب اگر کوئی راہ راست تھی، اب اگر کوئی ہدایت کا راستہ تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی اور حضور پر ایمان لانا تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کوہ صفا کے اوپر سارے قریش کو بلایا، مکہ والوں کو بلایا، اور جو حضور کی تعریفیں کرتے تھے، جو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، جب محمد الرسول اللہ نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور اعلان کیا، اے مکہ والوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھوٹا جانو گے؟ تمام مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اے محمد بن عبداللہ، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ کے اندر ہم نے صداقت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، آپ کے اندر امانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ تو میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، فرمایا ان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ گویا کہ مکہ والوں کے اوپر ایک بجلی بن کر کے یہ اعلان گرا، مکہ والوں کے اوپر ایک آفات کی طرح نازل ہو گیا، وہ سہم کر کے رہ گئے، وہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ محمد بن عبداللہ، یہ عبد المطلب کا پوتا، یہ عبداللہ کا لڑکا، یہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، گویا کہ ایک چہ سرخی بن گئی، ہر گھر کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر بستی کے اندر صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ نے کیا اعلان کر دیا، یہ اپنے آپ کو کیسے رسول اللہ کہہ رہا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، کسی نے ابھی تک اقرار نہیں کیا، کسی نے ابھی تک رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، کسی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک شخص جو سفر میں تھا، وہاں پر موجود نہیں تھا، وہاں پر حالات میں موجود نہیں تھا، جب محمد رسول اللہ نے اعلان کیا اس وقت وہاں نہیں تھا، سفر سے واپس آیا ہے، واپس آنے کے بعد اپنے دیگر دوست احباب کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، بتاؤ کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی نئی حقیقت بتاؤ، کوئی نئے حقائق بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ یہاں تو ایک آسمان ٹوٹ کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہو گئی؟ کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، محمد بن عبداللہ نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب اس شخص نے جو ابھی سفر سے واپس آیا تھا، جو ابھی سامان سفر لے کر کے آیا تھا، ابھی گھر پہنچا ہی تھا، جب یہ خبر سنی، لوگوں سے یہ نہیں کہا وہ کیا کہتا ہے، وہ کہاں ہے، کیا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دوسری بات نہیں کی، اٹھ کر کے چل دیے اور چلے۔ جب پہنچے محمد رسول اللہ کے ہاں اور اعلان پوچھا، یا رسول اللہ، صرف ایک سوال کیا، کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی آیت نہیں مانگی، کوئی جو ہے برہان نہیں مانگا، کوئی جو ہے ثبوت نہیں مانگا، ایویڈنس نہیں مانگا، یہ نہیں کہا آپ کیسے رسول بن گئے، آپ کو کس نے رسول بنا دیا، آپ کی رسالت پر کس نے مہر ثبت کی ہے، آپ کی رسول
کیا کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب ابو بکر صدیق نے اعلان کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ ابو بکر صدیق یعنی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا۔ میں پوچھتا ہوں سب سے بڑا صدیق ابو بکر کیسے ہے؟ ارے صدیق عمر نہیں ہے، ارے صدیق عثمان اور علی نہیں ہے، صدیق طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے، صدیق سعد اور سعید نہیں ہے، صدیق ابو ہریرہ نہیں ہے، دیگر صحابہ کیا صدیق نہیں ہے؟ یہ سارے صدیق ہیں، یہ سارے صدق اور وفا کے پیکر ہیں، یہ سارے جس صحابی نے بھی محمد رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان لے آیا، حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی، وہ سارے صدیق ہیں۔ لیکن پھر صدیق اکبر ابو بکر ہی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جس صحابی نے بھی ایمان لایا کچھ نہ کچھ دیکھ کر کے ایمان لائے۔ حضرت علی ایمان لائے، محمد رسول اللہ کی خلوت کو دیکھا، محمد رسول اللہ کی جلوت کو دیکھا۔ حضرت عمر ایمان لائے اور حضرت عمر چلے تو تھے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، چلے تو تھے الیاذ باللہ محمد رسول اللہ کو مٹانے کے لیے، لیکن جب راستے میں کسی نے خبر دے دی کہ آپ کی بہن تو ایمان لے آئی ہے، آپ کی بہن فاطمہ اس محمد رسول اللہ کی غلام بن چکی ہے جس کی قتل کی پلاننگ آپ کر رہے ہیں، راستہ تبدیل ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ارے زمین پر عمر کا راستہ تبدیل ہوا، نہیں بلکہ عمر کا راستہ تو آسمان پر طے ہو چکا تھا۔ اللہ نے عمر کا رخ پھیر دیا اور عمر جب بہن کے گھر پہنچے ہیں اور بہن سے پوچھا کیا تو محمد رسول اللہ کو مانتی ہے، کیا تو محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر چکی ہے؟ تو بہن نے کہا عمر اس میں کون سی حرج کی بات ہے، وہ سچا رسول ہے، وہ دین برحق لے کر کے نازل ہوئے ہیں، میں کیوں نہ ان کی بات کی تصدیق کروں؟ حضرت عمر نے اپنے بہن کو مارا۔ مجھے یہ باتیں بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمر کچھ دیکھ کر کے ایمان لائے ہیں، عمر کچھ سوچ کر کے ایمان لائے ہیں۔ دیگر جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں سارے کوئی نہ کوئی ثبوت دیکھ کر کے مسلمان ہوئے۔ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ ایک انسان ہے، محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، لیکن زمین پر کھڑے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے، انسان ہے لیکن اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین چیر کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہے لیکن اشارہ کرتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہے، اشارہ کرتے ہیں، سورج جو ہے واپس پلٹ کر کے نماز کا وقت دہرا دیتا ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن جب سو جاتے ہیں قہلولہ کرتے ہیں، ان کے پسینے کی خوشبو جو ہے کئی میلوں تک سنائی دی، کئی میلوں تک ان کی مہک نظر آتی ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا گفتار اور امارات اور تجلیات اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ انسانی عقل حیران اور پریشان ہے۔ لیکن تمام صحابہ کرام ایمان لائے، نبوت کی دلیل دیکھ کر کے ایمان لائے، نبوت کے معجزات دیکھ کر کے ایمان لائے، نبوت کے ثبوت اور ایویڈنس جب دکھائے گئے، قرآن کریم دکھائے گئے، پیغمبر نے دیگر معجزات دکھائے، صحابہ ایمان لاتے چلے گئے۔ صحابہ میرا ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ایمان کا جز ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر ان میں سے وہ شخصیت ہے جو بنا ثبوت کے، بنا دلیل مانگے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کون ہے؟ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے نبوت کے دربار میں آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے نبوت پر
جو جہاں سے گزر جائیں ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ جن کی جہاں پر آمد ہو زمین مبارک دینا شروع کر دے، وہ پیغمبر کہ جن کو پہاڑ سایہ کرے، جن کو آسمان کے بادل سایہ کرے، آج وہ محمد رسول اللہ، وہ رب کی امانت، اللہ نے اپنی امانت کو ابوبکر صدیق کے حوالے کی۔ تو کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، کتنی بڑی عظمت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، کتنی بڑی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب غار ثور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور ابو جہل اینڈ کمپنی نے جب پیچھا کیا، انعام رکھا 100 اونٹ جو محمد رسول اللہ کو تلاش کرے گا، اور 100 اونٹ اس کے لیے جو ابوبکر صدیق کو تلاش کرے گا، چونکہ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ جہاں ابوبکر ہوں گے وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے۔ ان کی رفاقت، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کا عشق، ان کی وفا، ان کی حیا، ان کی ادا اور ان کا کردار اور اخلاق سے دشمن بھی مطلع تھا کہ ابوبکر صدیق وہ شخص ہے، اگر محمد رسول اللہ ہجرت کی رات نکل گئے ہیں تو ابوبکر صدیق کے ساتھ گئے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے پیچھا کیا اور جب پاؤں کے نشانات دیکھیں گے، ایک جگہ پر جا کر دیکھا کہ وہاں سے آگے تو صرف ایک ہی آدمی کے نشانات ہیں، حالانکہ یہ تو 2 تھے۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہم غلط راستے پر آ گئے، لیکن ابو جہل کہنے لگا غلط راستے پر نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ ابو بکر نے محمد رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا، کیونکہ ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کی دیانت کو سارے مانتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، معراج ہوئی اور آسمان پر پہنچ گئے، جبریل امین سے کہنے لگے جبریل میں آسمانوں پر آ گیا ہوں، میں نے معراج کر لی ہے، صرف 1 رات کے اندر میں زمین پر جا کر یہ بات بتاؤں گا، مجھے کون تسلیم کرے گا؟ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ گھبرائیے مت، آپ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابوبکر صدیق وہاں پہنچا۔ ابوبکر صدیق کا شان و مقام، ابوبکر صدیق کی عظمت اور رفعت، ابوبکر صدیق قرآن کے نقوش کے اندر چمکتا ہے۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر تو میرا غار کا بھی یار ہے، اور کل جب حوض کوثر کے اوپر آئیں گے لوگ تو وہاں تو میری دائیں طرف کھڑا ہوگا اور لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلائے۔ ابوبکر صدیق